جب آپ نے سن 10 میں حج فرمایا، جب حج فرمایا اس حج سے واپس ہوتے ہوئے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر تمام صحابہ کو رکنے کا حکم فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، اور ان کو روک کر اور علی کو بلایا اور ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے مخاطب کرتے ہوئے اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات ارشاد فرمائی، جس کو 25 صحابہ سے محدثین نے نقل کیا ہے، اور جس کو امام احمد کی مسند میں ذکر کیا ہے، عبد بن حمید کی مسند میں، امام مسلم کی صحیح میں، سنن دارمی میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، طبرانی کی معجم کبیر میں، حاکم کی مستدرک میں، اور البانی صاحب کی السلسلۃ الصحیحہ میں، جو نبی پاک علیہ السلام نے تقریر فرمائی غدیر خم پر، جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں جاہل لوگ کہ وہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے، اور ہماری تمام کتابوں میں جو بنیادی کتابیں ہیں ان میں اس حدیث کو پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے وصال کا وقت قریب ہے اور میں تمہارے درمیان 2 بھاری ذمہ داریاں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ حضرت علی ساتھ تھے، اور حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ ان کا پکڑ کر سب کا سامنا کرایا تھا، 40,000 صحابہ کے سامنے آپ نے گواہ بنایا تھا، اے لوگو، 2 بھاری ذمہ داریاں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، جن میں سر فہرست سرخیل ان کے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ یہ 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو بھی ان کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وہ فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے۔ اب اس کے بعد مزید پھر یہ فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کہتے نبی پاک علیہ السلام؟ میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، علی تمام مؤمنوں کے ولی ہیں۔ اور فرمایا جو علی کا ساتھ دے اے اللہ تو اس کا ساتھ دے، اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس سے دشمنی کر۔ امام ذہبی، حافظ ابن حجر، امام سیوطی، محدث عجلونی، شیخ البانی، سب نے اس حدیث کو متواتر کہا ہے، اور متواتر کا وہ درجہ ہوتا ہے جو قرآن کی آیت کا ہوتا ہے، وہ درجہ ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر کے یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث بہت سی سندوں سے منقول ہے، اور اس کی زیادہ تر سند صحیح یا حسن ہے۔ حوالے میں نے سب دے دیے ہیں، اور آپ کے سامنے اس کو کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم جو فوٹو لے رہا ہے، جو ریکارڈ کر رہا ہے، یہ اس کے سامنے ریکارڈ ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، کن کن محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، کن کن حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب مزید یہ دیکھ لیجئے ذرا، وہ بات فرمائی تھی کہ قرآن اور میرے اہل بیت۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو دیکھا اور فرمایا انا حرب لمن حاربکم سلم لمن سالمکم، میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے، میری اس سے جنگ ہے جو تم سے جنگ کرے، اس سے صلح ہے جو تم سے صلح کرے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، حاکم نیشاپوری نے مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو حدیث حسن کہا ہے، امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت زید بن ارقم سے بھی منقول ہے، اس میں سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، ابن حبان میں ہے، سب کے حوالے موجود ہیں۔ یاد رہیں یہ حدیثیں بھی، اور ریکارڈ رہیں، ریکارڈ ہو جائیں، معلوم رہے۔ اور پھر اہل بیت کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ علی، فاطمہ اور حسن حسین میرے اہل بیت. نجران کا عیسائی وفد جب تھا اور جب ان کو آپ نے مباہلے کی دعوت دی قرآن کے حکم کی بنیاد پر، تو آپ انہی کو لے کر آئے اور اہل نجران سے کہا آؤ مباہلہ کرو، تو وہ مباہلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے اور ان کو بہرحال معافی مانگنی پڑی، صلح کرنی پڑی کہ آپ سے ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. فرمایا، طبرانی نے یہ حدیث نقل کی، کنز العمال میں یہ حدیث بیان کی گئی، من ابغض علیا فقد ابغضنی ومن فارق علیا فقد فارقنی. جس نے علی سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو علی سے الگ وہ مجھ سے الگ. حاکم ابو عبداللہ مستدرک علی الصحیحین میں روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بازو کو پکڑ کر فرمایا، ھذا امام البررہ قاتل الفجرہ منصور من نصرہ مخذول من خذلہ. فرمایا یہ ابرار کے امام ہیں، فساق و فجار کے قاتل ہیں، اس کی نصرت ہوگی جو ان کی نصرت کرے گا، وہ نصرت سے محروم ہوگا جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. اور فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے، علی، صرف علی تم کو صحیح راستے پر لے کر چلیں گے. فرمایا ان تؤمروا ابا بکر تجدوه امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ وان تؤمروا عمر تجدوه قویا امینا لا يخاف فی اللہ لومة لائم وان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوه ہادیا مہدیا یأخذ بکم الصراط المستقیم. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی ہے، امام بزار نے اپنی مسند میں بیان کی ہے. فرمایا تم اگر ابو بکر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں امانت دار اور دنیا میں زہد اختیار کرنے والا اور آخرت سے رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر تم عمر کو خلیفہ بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امانت دار پاؤ گے، وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. اور اگر تم علی کو خلیفہ بناؤ گے اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے. حضور کو معلوم تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا کرو گے، تو انہیں اگر بناؤ گے تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، وہ تمہیں صحیح راستے پر لے کر چلیں گے.